السلام علیکم دوستو، آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ اور الحمدللہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی آج گزر جائے گا، اور اعتکاف کرنے والے لوگ آج بعد نماز عصر اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے۔ تو میری طرف سے تمام اعتکاف بیٹھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو، ان کے قیام اللیل کو، ان کے روزوں کو، ان کی نمازوں کو، ان کی قرآن پاک پڑھنے کو، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اور ہماری عبادات کو بھی اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و مقبول فرمائے۔ اچھا جی، تو آج ہمارے پاس ہے پکوڑے بنانے کی ریسیپی، جو کہ میں بتا رہی ہوں کہ بہت سے لوگ ویجیٹیبلز پر ڈائریکٹ جو ہے بیسن اور مسالہ جات ڈالتے ہیں اور پکا لیتے ہیں کرسپی بنانے کے چکر میں، لیکن اس طرح سے بنانے میں ان کو بہت زیادہ ڈیپ فرائی کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اچھے ہیلدی پکوڑے بنانا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے پیٹ کو بھی خراب نہ کریں، آپ کو صحت مند رکھیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیسٹ بنائیں بیسن کا مناسب سا، نہ بہت گاڑھا ہو نہ بہت پتلا ہو، اور پھر اس میں آپ بہت ساری ویجیٹیبلز ڈالیں، پالک ڈال لیں، بند گوبھی ڈال لیں، آلو، پیاز، میتھی، بینگن، جو بھی آپ کو پسند ہیں، بہت ساری ویجیٹیبلز ڈالیں، مکس کریں، اور پھر اس کو شیلو فرائی کریں، ہلکے سے آئل میں فرائی کریں، کیونکہ آئل اگر 20 منٹ سے زیادہ پکتا ہے تو وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ شیلو فرائی کریں گے پکوڑے تب بھی کرسپی بن جائیں گے۔ بالکل باریک باریک لیئر سی بنا کے آپ فرائی پین میں ڈالیں اور پکوڑوں کو فرائی کر لیں۔ ایسے پکوڑے آپ کو ہیلدی بھی رکھیں گے، آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوں گے، اور آپ کو مزہ بھی دیں گے۔ تو سب سے بہتر یہی طریقہ ہے پکوڑے کھانے کا۔ ادروائز پورے دن کی بھوک کے بعد جب آپ ڈیپ فرائی ہوئے ہوئے کرسپی سے پکوڑے کھائیں گے تو وہ آپ کے آنتوں میں خشکی بھی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو لوز موشن کی طرف لے جا سکتے ہیں، آنتوں میں مزید خرابیاں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی ڈائٹ کو کم از کم افطار میں نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی آج میں بنا رہی ہوں پاپڑی چاٹ، جو کہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے بنا رہی ہوں، اور اس کے لیے میں نے فریش املی کی چٹنی بنائی۔ املی کا پلپ لے لیا 1 کپ، اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی لال مرچ، زیرہ پاؤڈر، نمک، تھوڑی سی کالی مرچ، اور بس 1 چمچ چینی کی مکس کی ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے پکا کر میں نے گاڑھا کر لیا، اور یہ میرا املی سوس فریش ریڈی ہو گیا۔ میں بہت زیادہ چٹنیاں جو ہیں پہلے سے بنا کے نہیں رکھتی، مجھے جب بھی ضرورت ہوتی ہے میں 15-20 منٹ کے اندر فریش چٹنی، فریش چیزیں بنا کے رکھتی ہوں، کیونکہ فریش چیزیں آپ کو ہیلدی رکھتی ہیں، ایکٹیو رکھتی ہیں۔ بس میں نے املی چٹنی بنائی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے ابلے ہوئے آلو اور چنے مکس کر کے رکھ لیے۔ اس میں یہ املی کا سوس ڈالا، دہی میں نے رائتا پاؤڈر جو میں نے گرین بنا کے رکھا تھا وہ ایڈ کرا، نمک ایڈ کیا، تھوڑی سی چینی ایڈ کی، تو یہ کھٹی میٹھی سی چاٹ بن گئی۔ اس کے اوپر میں نے کٹے ہوئے ٹماٹر، پیاز، اور جو ہے پاپڑی میرے گھر کی بنی ہوئی ڈال دی، جو اس کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ تو یہ سب چیزیں میں نے ڈالنے کے بعد ایک مزیدار سی کریمی چاٹ بنا کے، پاپڑی چاٹ بنا کے تیار کر لی۔ اور یہ چاٹ آپ لاہور میں رہنے والے جانتے ہیں کہ آئس اینڈ فوڈ پر بہت مزے کی ملتی ہے، لیکن وہ ایک پلیٹ آپ کو تقریباً 250 سے 300 روپے کی ملتی ہے، اور آپ گھر میں چاہیں تو 250-300 روپے میں پورا بھر کے ایک بڑا باؤل تیار کر سکتے ہیں، اور پوری فیملی اس کو انجوائے کر سکتی ہے۔ یہ تھی آج رمضان کی بہترین سی چاٹ کی ریسیپی، جس کو آپ عید پہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، آپ رمضان میں بھی کھا سکتے ہیں، اور عام روٹین پر چائے کے ساتھ بھی شام میں اپنے گیسٹ کو سرو کر سکتے ہیں۔ تو جناب، اس کے علاوہ میرے پاس دہی بلوں بھی میں نے بنائے، ان کی ریسیپی میں کئی بار آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ تو بس مختصر سا یہ افطار تھا کہ 3-4 ہماری ڈشز تھی، اور الحمدللہ خیریت سے ہمارے 19 روزے گزر چکے ہیں، اور آج 20واں روزہ ہے، اور آج ہم لیسن کر رہے ہیں قرآن مجید کا پارہ نمبر 19، جس میں سورہ فرقان ہے، سورہ الشورى ہے، اور سورہ نمل ہے۔ اور سورہ فرقان میں سجدہ تلاوت آتا ہے، تو تمام سننے اور دیکھنے والوں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان اور جنات کن لوگوں پر اترتے ہیں، اور اس صورت میں کن انبیاء کرام کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے سورہ فرقان کا ذکر کریں گے کہ سورہ فرقان جو ہے وہ مکی صورت ہے، اس میں 77 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق و مالک وحدہ لا شریک ہونے کا فرمایا ہے، اور اللہ کے سوا ہمیں کسی سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، معبودان باطلہ کا کوئی اختیار نہیں ہے، تمام کائنات کا اختیار، خوشی غم، رزق کی کمی زیادتی، اولاد دینا نہ دینا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے۔
اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے، انبیاء اور رسول سے افضل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ علم دین سکھانے والے کو اجرت طلب نہیں کرنی چاہیے، بروں کی صحبت سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی آپ کو گالی دے تو اس کا جواب نہ دیں۔ ظالموں اور سرکشوں اور کافروں کو روز قیامت سخت افسوس ہوگا کہ وہ ایمان کیوں نہ لائے، اور قیامت کے دن ظالم سخت عذاب میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ قتل کو اس صورت میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہاں اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سے آگے سورہ الشورى ہے، وہ بھی مکی صورت ہے، 11 رکوع ہیں، 227 آیات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سب سے پہلے اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے لیے آپ غمزدہ نہ ہوں، ان پر کوئی بھی نشانی اتار دی جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کا ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان میں جا کر دین حق کی دعوت دیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ مجھے جھٹلائیں گے اور مجھ پر ایک شخص کے قتل کا جرم بھی ہے، تو ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے قتل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرا پیغام فرعون کو سناؤ، اس کے دربار میں سناؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ دربار فرعون میں گئے اور پیغام حق سنایا، تو فرعون ان سے سوال و جواب کرنے لگا اور احسان جتلانے لگا کہ ہم نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا اور آج تم ہمیں یہ صلا دیتے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ رب العالمین کا ہے، اور رب العالمین تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں معجزہ دکھاؤں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ فرعون نے کہا کہ دکھاؤ معجزہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور جب انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن ہو کر چمکنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے انہیں جادوگر کہا اور کہا کہ جادوگر ہی تمہارا مقابلہ کریں گے۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے زمین پر پھینک دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگلنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے سخت سزا سنائی کہ ان جادوگروں کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر قتل کر دیا جائے۔ جادوگر کہنے لگے کہ ہم اپنے رب سے بخشش کے طلبگار ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں اس سزا سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے راتوں رات شہر سے نکلنے لگے تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو حضرت موسیٰ کے ساتھی گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ کہیں یہ لوگ ہمیں مار ہی نہ ڈالیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنا عصا سمندر پہ مارے، تو سمندر پھٹ گیا اور سخت پہاڑ جیسا رستہ درمیان میں بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچ نکلے، اور فرعون جو ان کے پیچھے لگا ہوا تھا جیسے ہی وہ سمندر کے درمیان میں پہنچا تو وہ دونوں کنارے سمندروں کے آپس میں مل گئے اور وہ سمندر میں ڈوب کے غرق ہو گیا اور تمام جہان والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے مگر کافر سمجھنے والے نہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ پھر قوم نوح کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تو طوفان نوح میں وہ غرق ہوئے۔ پھر قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی تو اللہ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم سمود کو دین حق کی دعوت دی تو انہوں نے بھی تکذیب کی اور حضرت صالح علیہ السلام کی جنت سے آئی ہوئی معجزاتی اونٹنی کو کاٹ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان عذاب کا شکار کیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بھی کفر و شرک کرنے اور گمراہی کے سبب ہلاک ہوئے، اور حضرت شعیب نے بھی قوم کو بہت سمجھایا اور دین حق کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا تو قوم نے انہیں جھٹلایا، بس اللہ کے سخت عذاب نے انہیں آ پکڑا اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن عربی زبان میں اتارا ہے، اور اگر وہ اسے کسی اجمی پر اتارتا تو یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہاں اہل عرب کو کہا گیا ہے کہ وہ کفر و شرک میں اور تکبر میں اس قدر بڑھے ہوئے تھے کہ اگر انہیں کسی اور زبان کے شخص کی طرف سے دین حق کی دعوت دی جاتی تو وہ قبول نہ کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم زبان اور ہم قوم نبی بھیجے، اور انہوں نے ان کی بھی تکذیب کی۔ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے قصوں میں۔ تو جو لوگ اللہ کی آیتوں میں غور نہیں کرتے اور فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، ایمان نہ لانے والوں کا طرز عمل یہی ہوتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تہجد کے وقت اٹھنے والوں کو اور رکوع و سجود کرنے والوں کو بھی دیکھتا ہے۔ شیطان اور جنات ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں، وہ ہر سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں، اور وہ اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام نہیں لیا، تو ظالم ان قریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل جو ہے وہ نازل فرمائی تھی، پارہ نمبر 19 میں، جس کے 7 رکوع ہیں، 93 آیات ہیں۔ اس میں قرآن پاک کو مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ ایمان لانے والے، نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے لوگوں کو بخشش کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی، اور اس سے آگے ان کے 9 معجزوں کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دعوت حق دی تو وہ جھٹلانے لگے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں، پرندوں اور جنات وغیرہ کی بولیاں سکھائیں، اور تمام زمین اور ہواؤں کی حکمرانی عطا فرمائی۔ تو ایک دن ہدہد کو نہ پا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ ہدہد کہاں ہے، تو جب وہ ناراض ہونے لگے تو پھر اتنے میں ہدہد آ گیا، اور اس نے ملکہ سبا کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک ملکہ ہے جو اپنی قوم کے ساتھ سورج کی پوجا کرتی ہے اور شیطان کے راستے پر ہے۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کو خط دیا اور کہا کہ دربار میں لے کر جاؤ اور تم ایک طرف ہٹ جانا۔ پھر ملکہ نے خط سنا کر اہل دربار سے مشورہ مانگا، کیونکہ حضرت سلیمان نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم طاقتور ہیں، باقی جو آپ حکم دیں۔ ملکہ نے جنگ کو نہ چاہتے ہوئے حضرت سلیمان کو تحفے تحائف بھیجے تاکہ جنگ نہ ہو، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، عن قریب ہم تم پر ایک بڑا لشکر لائیں گے۔ حضرت سلیمان نے اس ملکہ کا تخت پہلے ہی منگوا لیا تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کی عقل کا امتحان لیا، اور جب ملکہ اپنا تخت پہچان گئی، اور پھر جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھا تو وہ حضرت سلیمان کے نبی ہونے پر اور ایک رب پر ایمان لے آئی۔ پھر اس سے آگے اس صورت میں حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا ذکر ہے، پھر قوم لوط کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے بد اعمال کیے اور سزا پائی۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا ہے کہ وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی ہی سے دعا مانگنی چاہیے، وہی سب کا پالنہار ہے۔ پھر وہ 2 سمندر جو آپس میں مل نہیں سکتے ان کا ذکر ہے، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے، وہی ہے جو قیامت کے دن سب کو دوبارہ اٹھائے گا۔ اللہ سب ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے۔ کافر اندھے گونگے بہرے ہیں اور وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اس سے آگے پھر دعوت الارض کا ذکر ہے کہ یہ جانور ان لوگوں پر نکلے گا اور ان سے باتیں کرے گا جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ رات کو آرام کے لیے اور دن کو کاموں کے لیے بنایا گیا ہے۔ قیامت کے دن ایمان لانے والے پرسکون ہوں گے۔ اس سے آگے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور نیک لوگوں کے لیے امن و سکون اور بخشش ہے، اور بد اعمالوں کے لیے گھبراہٹ اور جہنم ہے۔ آخر میں قرآن پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو یہاں ان صورتوں کا اختتام ہوتا ہے، پارہ نمبر 21 کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔